السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 9th اور 10th کے ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے 10ویں کلاس کی سورۃ النحل۔ اس سے پہلے 5 صورتیں ہیں جن کی مخصوص آیات جو ہیں وہ ترجمہ کے اندر شامل نہیں ہیں، اور یہ 6ٹھی سورہ جو ہے وہ ان کا صرف جو ہے وہ مفہوم مشقیں اور ابتدائیہ جو چونکہ ہے، اس لیے جب ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو ان صورتوں کو ہم حل کریں گے، اور اس کے بعد یہ 6ٹھی سورت جو ہے درمیان میں سے 5 چھوڑ کر یہ سورۃ النحل ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ چونکہ اس کا ترجمہ چند آیات کا 99 اور 92 آیات کا ترجمہ جو ہے شامل ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم سورۃ النحل کے وہ آیات جو کہ 10ویں کے سلیبس کے اندر شامل ہیں ان کو جو ہے وہ ہم حل کریں گے۔ تو یہ قرآن پاک کی 16ویں صورت ہے جو کہ 14ویں سپارے میں ہے، اور اس کی آیات 99 اور 90 ترجمۃ القرآن کے سلیبس کے اندر شامل ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے کل 16 رکوع ہیں، 128 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں، اور یہ 14ویں سپارے کے اندر قرآن پاک کی 16ویں صورت ہے۔ اور معزز ناظرین، اس سورہ مبارکہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے تو اس وجہ سے اس کو سورۃ النعم یعنی انعامات کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اور چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف۔ تو اس میں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر مضامین ہیں وہ ہیں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا عنوان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو، وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس میں شرک کا جو ہے وہ رد کیا گیا ہے۔ تو ہمارا اگلا سیشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الفاظ معنی اور ان کا اردو میں استعمال۔ تو چلتے ہیں ہم اس کی طرف، الفاظ معنی کی طرف۔ نبعثو ہم اٹھائیں گے، یہ قرآن پاک میں 67 مرتبہ یعنی 67 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ کل کا لفظ جو 377 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے تمام امت۔ یہ لفظ 119 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی امت یا گروہ۔ شہیدن کا لفظ 160 بار آیا ہے جس کا معنی ہے گواہ۔ نفسن 298 مرتبہ آیا جس کا معنی ہے جان۔ جئنا 278 مرتبہ آیا جس کا معنی ہے ہم لائیں گے۔ نزلہ، اچھا اس میں یہ چیز یاد رہے کہ یہ جئنا جاء یجیء یہ فعل لازم ہے، اور فعل لازم جو ہے وہ جب بھی اس سے اگلا معنی لینا ہو لانے کا، یعنی آنے کا معنی تو ہے اس میں، جب لانے کا لانا ہو تو اس میں جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی ایسے ہی ہے کہ جئنا کا جاء یجیء، اس کے بعد جو ہے وہ بے، اس کو متعدی بنانے کے لیے جو ہے وہ بے کا استعمال ہوا ہے۔ تو جئنا بکا، جب بس جئنا کا معنی نہ تھا ہم آئے، اور لیکن جب اس کے ساتھ جئنا بکا آ گیا تو ہم اب بے کے آنے کی وجہ سے یہ معنی جو ہے متعدی ہو گیا، اور یہ معنی ہو گیا جئنا ہم لائیں گے۔ نازلہ اس نے اتارا، الکتاب یہ 293 مرتبہ استعمال ہوا۔ الکتابہ 319 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی کتاب۔ تبیانا قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا جس کا معنی کھلا۔ ہدن 316 مرتبہ آیا جس کا معنی ہدایت۔ رحمتاً 563 مرتبہ قرآن پاک میں جس کا معنی رحمت۔ اور بیست بشرا کا لفظ جو ہے وہ 123 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی خوشخبری۔ مسلمین 140 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے فرما بردار۔ ایتا 549 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے دینا۔ القربہ 96 مرتبہ جس کا معنی ہے رشتہ دار۔ ینہا 56 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی روکتا ہے۔ الفحشاء 24 مرتبہ جس کا معنی بے حیائی۔ المنکر 37 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی برائی۔ البغی 96 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی سرکشی۔ یعیظ 25 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی وہ نصیحت کرتا ہے۔ تذکرون 292 مرتبہ ذکر کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہو جس کا معنی ہے تم نصیحت حاصل کرو۔ تو اب چلتے ہیں ان الفاظ کے اردو استعمال کی طرف۔ تو نبعثو یہ لفظ جو ہے ہم اردو میں بیست اور مبعوث کے الفاظ کے ساتھ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کل کا لفظ جو ہے کل تعداد، کل رقم، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ امت کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ شہید شہادت سے ہے اور اس کا معنی گواہ ہے۔ تو اور چونکہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے ایمان کی گواہی دیتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو شہید بولتے ہیں۔ نفس کا معنی جان ہے، اور یہ نفس جو ہے وہ یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ نزلہ نزول نازل یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کتاب کا لفظ جو ہے یہ اردو میں آتا ہے۔ نزول کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ بیان تبیان بیان یہ اردو کا لفظ ہے۔ ہدن ہدایت اردو کا لفظ ہے۔ رحمت اردو کا لفظ ہے، رحمت نام بھی ہے۔
اور بشرا یہ فیمیل میں نام بھی ہے، عورتوں کا نام بھی ہے، بشارت مردوں کا نام ہے، دونوں کا معنی خوشخبری ہے۔ مسلمین مسلم اور مسلمان یہ دونوں جو ہے اردو کے لفظ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ القربہ قریبی، قریب، قرب، یہ ہم جو ہے اردو میں استعمال کرتے ہیں، چونکہ رشتہ دار قریبی ہوتا ہے نا، خون کے قریب ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو عربی میں القربہ کہتے ہیں۔ ینہا نہی عن المنکر یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فحشا یہ فحش کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ المنکر منکر کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ برائی، البغی بغاوت اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یعظ واعظ کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور تذکر تذکیر کا لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ تھا ان آیات کا اردو کے اندر استعمال اور ان کے الفاظ معنی۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے سیشن کی طرف جس میں قرآن کریم کے ان آیات کا ترجمہ ہے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ ہم اب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس دن ہم ان میں سے ہر ایک گروہ میں سے ایک گواہ لائیں گے جو انہی میں سے ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور پھر ان پر اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو گواہ لائیں گے۔ یہ مشہور چیز ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ امتوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرا رسول میرا پیغام لے کر آئے تھے؟ اور وہ امتیں، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے ڈر کے مارے وہ انکار کر دیں گے کہ جی کوئی نہیں آیا، ہمیں تیرا پیغام کسی نے نہیں پہنچایا۔ تو پھر اس وقت جو ہے انہی میں سے گواہ لایا جائے گا، رسولوں کو گواہ لایا جائے گا۔ تو وہ جھوٹے لوگ جو اس دنیا میں رسول کو جھٹلاتے رہے وہ قیامت کے دن بھی جھٹلا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں، جھٹلا دیں گے۔ تو پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ کی گواہی لائے گا، اور بالآخر جو ہے وہ گواہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ ہر گواہی پہ آبجیکشن جو ہے وہ لگتے چلے جائیں گے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ لایا جائے گا تو سارے آبجیکشن ختم ہو جائیں گے اور کسی کو آبجیکشن لگانے کی جرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ گواہ جو گواہی دیکھ کر بتائے وہی جو ہے وہ اوتھینٹک ہوتا ہے، اسی کی گواہی اوتھینٹک ہوتی ہے، اور اس کی گواہی ہر صورت مانی جاتی ہے جس نے کوئی معاملہ دیکھا ہو۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول ہونے کی بھی دلیل ہے کہ اس امت کی گواہی ہوگی تو اس کو بھی وہ قومیں رد کر دیں گی اور کہیں گی کہ یہ امت تو ہمارے بعد میں ہے تو یہ ہمارے خلاف گواہی کیسے دے سکتے ہیں۔ تو اب اس پہ پھر جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہی دیں گے اور فرمائیں گے کہ ہاں مولا، تیرے نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف لائے تھے جنہوں نے تیرا پیغام پہنچایا تھا، لیکن یہ لوگ جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو جھٹلا سکے، وہ آبجیکشن کر سکے۔ تو کیوں؟ یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے حالات اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے رہے، مشاہدہ کرتے رہے، اور یہ سارا مشاہدہ چونکہ آپ نے کیا ہوگا، اس لیے جب آپ نے گواہی دی تو آپ کی گواہی پر کوئی آبجیکشن نہیں، اور بلکہ جو ہے وہ ان امتوں نے بھی اس گواہی کو قبول کر لیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل فرمایا جو کہ ہر چیز کو کھل کر بیان کرنے والی ہے۔ ہدم و رحمتاً و بشرا للمسلمین، یہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی سے روکتا ہے، والمنکر، اور برے کاموں سے روکتا ہے، والبغی، اور ظلم سرکشی سے روکتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس امید پر کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ناظرین یہ تھا ان آیات طیبات کا ترجمہ اور تشریح، ضروری تشریح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔